أصحابه المرمانين بالدماء وعلى سائر المستشهدين بأرض كربلاء اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة وبنا فتح الله وبنا ختم الله ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق مثلي لا يبايع مثله. ایک صلوات بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برادران گرامی، علماء کرام، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اس ممبر پر بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مگر ذکر اہل بیت کو عبادت سمجھتے ہوئے ہر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس عبادت کو انجام دے اللہ کے لیے. بسم اللہ. اور یہ وہ سنت ہے کہ جسے ائمہ اطہار علیہم السلام نے انجام دیا ہے. مجلس حسین علیہ السلام ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل نماز کی طرح ہے. یعنی جب انسان مجلس حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہوتا. جس طرح انسان نماز میں جب ہوتا ہے تو وہ صرف اللہ کا رہتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہوتا. جیسے نماز جو ہے وہ انسان کو مخلص بنا دیتی ہے، اسی طرح مجلس حسین بھی جو ہے وہ انسان کے دل میں اخلاص پیدا کر دیتی ہے. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ یہاں پہ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ان دو جگہوں نہیں آ سکتا. یعنی دونوں مقامات پر اس کی انٹری پہ جو ہے وہ بین ہے. شیطان نہ مسجد میں نظر آئے گا نہ امام بارگاہ میں نظر آئے گا. یعنی جتنی دیر آپ مجلس حسین میں رہیں گے یا جتنی دیر آپ جو ہے وہ مسجد میں عبادت الہی میں مصروف رہیں گے تو نہ آپ کسی کی غیبت کریں گے، نہ آپ کسی کے خلاف جو ہے پلاننگ کریں گے، نہ آپ جھوٹ بولیں گے. جتنے گناہ ہیں ان سب سے بچے رہیں گے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو اس کی واضح دلیل ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ یعنی مجلس حسین کی اگر کوئی بھی اہمیت نہ ہو اس عبادت کی، مگر اس عبادت کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب تک انسان حسین علیہ السلام کے حصار میں رہتا ہے شیطان سے دور رہتا ہے. جب تک آپ اس چار دیواری میں رہتے ہیں تو گناہوں سے دور رہتا ہے انسان. بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک سبق واپس دینے کی باتیں ہیں. یہ مجلسیں ہیں، لہذا یہ عبادت الہی سمجھتے ہوئے حاضر ہوا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. قبلہ حمدانی صاحب نے ایک بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ بھائی دنیا میں بہت سارے قیام ہوئے، بہت ساری تحریکیں چلی، بہت لوگ اٹھے اور بہت لوگوں نے حکومتیں کی، مگر یہ ساری حکومتیں، یہ ساری تحریکیں تاریخ کے پنوں کی زینت بن کر رہ گئیں. اور وہ بھی جیسے جیسے یہ تاریخ بوسیدہ ہوتی جا رہی ہے ان افراد کو بھی دنیا بلاتی جا رہی ہے.
مگر کچھ ایسی حکومتیں تھیں کہ جن کو خود اللہ نے یاد کیا ہے. جن ایسی بھی حکومتیں تھیں کہ جن حکومتوں کو قرآن نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے. قرآن نے فرعون کا تذکرہ کیا, قرآن نے نمرود کا تذکرہ کیا, قرآن میں شداد کا تذکرہ ملتا ہے. بھئی یہ فرعون کی اتنی لمبی حکومت, تو جو رکھے گا, فرعون کی اتنی لمبی حکومت, نمرود کی اتنی لمبی حکومت, شداد کا اتنے عرصہ حکومت کرنا, یہ اتنی لمبی عرصے کی حکومتیں رہنے کے باوجود بھی آج کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہے. جو کیجئے گا, میں قبلہ حمدانی صاحب کی بات ابھی پہنچا رہا ہوں آپ تک. مگر ایسا کیا ہوا کربلا میں کہ 2 محرم کو بسنے والی یہ بستی 10 محرم کو اجڑ جاتی ہے, مگر 1400 سال بیتنے کے بعد بھی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو نبی کا ماننے والا اپنے کو عزادار بنا لیتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ فرعون کا نام صرف تاریخ کے پنوں میں رہ گیا, صرف تاریخ کے اوراق میں بند ہو گیا, نمرود کو صرف تاریخ کی زینت بنا کے رکھ دیا, مگر 2 محرم کو بسنے والی یہ بستی 10 محرم کو اجڑ گئی, مگر پھر بھی جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو قوم اکٹھا ہو جاتی ہے اسے منانے کے لیے, اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے. فرق صرف ایک نظر آتا ہے کہ کربلا کی حکومت میں, کربلا کی اس بستی میں اور ان ساری حکومت میں فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے حکومتیں کی تھی تلوار کے ذریعے پہ سروں پر, حسین نے حکومت کی ہے کردار کے ذریعے دلوں پر. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی تلوار کے ذریعے قائم ہونے والی حکومتیں صرف تاریخ میں رہ گئی, مگر اخلاص کے ذریعے جو چیز رکھی گئی جس کی بنیاد اخلاص پہ تھی وہ آج پوری دنیا میں ہے, اسے آج پوری دنیا زندہ کر رہی ہے. پر کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں کھڑے ہونے کی, مدینے میں ہی رہ جاتے. بھائی کورونا کا زمانہ ہے, قبلہ بشیر صاحب سنیے گا غور سے. تو ایک کوئی طبیب اگر آ جائے جہاں پہ ایسا ماحول ہے کہ ہر آدمی موت کے منہ میں ہے, اور آ کے وہ کوئی اچھا سا ٹانک بنا, جیسے کہ شربت بنا دے آپ کو, تو یہ شربت جب ہر آدمی پیے گا تو جو بوڑھا 70 سال کا تھا اسے جب پتہ چلے گا میرے اندر کورونا ختم ہو گیا تو 20 سال کا جوان نظر آئے گا, کیونکہ وہ جو اس کی نا امیدی تھی وہ امید میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھے نا آپ نے. تو اب جب وہ نظر آئے گا تو اسی طرح یہ اسلام کا بھی حال تھا. اسلام سے پہلے جو عرب کا حال تھا وہ یہی تھا کہ وہ زندہ تھے مگر حقیقت میں مردہ تھے. تو ایک طبیب آیا جس نے ایک شربت بنایا, وہ شربت پلایا تو کچھ مردہ زندہ ہو گئے, اور جنہوں نے وہ شربت نہیں پیا وہ زندہ رہ کے بھی ہلاک ہو گئے. اب آپ توجہ کریں, اگر یہ کرونا کی ایک شربت آ جاتا ہے تو وہ جو ماسک بیچنے والی کمپنیاں ہیں ان کو تو بڑا خوف ہوگا, وہ ہمارے ماسک کیسے بکیں گے. کہ بھائی کچھ تو کرنا ہوگا, یہ شربت کو روکے. کہ نہیں, شربت کو تو نہیں روک سکتے, اس لیے کہ جو پی کر ٹھیک ہو چکے ہیں اگر ہم روکیں گے وہ ہمیں ماریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے. کہ پھر کریں گا کہ کوئی اور تدبیر ڈھونڈو, تو اور تدبیر کیا ڈھونڈیں گے کہ اسی طرح کی ایک شیشی بناؤ, تو جو کیجیے گا جس کا لیبل بھی یہی ہو, جس کا کلر بھی یہی ہو, جو دکھنے میں بھی ویسی ہو, مگر اس کے اندر تھوڑا سا پائزن ملا دو, سلو پائزن جسے کہا جائے. کہ ایسے یہ پیتے بھی رہیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے پھر مردہ ہوتے جائیں گے اور یہ پھر اس سے متنفر ہو جائیں گے. یہی کام اسلام کے ساتھ کیا. جب دیکھا کہ ہماری دکانیں بند ہونے لگی, کوئی بت خریدنے والے کا نہیں بچے گا, اور جب یہ دیکھا کہ یہ ٹانک جو اسلام کا طبیب لے کر آیا ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ عرب اور نان عرب میں کوئی فرق نہیں کرتا,
अरब पिएगा तो वो भी फलाह पा जाएगा, अगर कोई नॉन अरब इसे इखलास से पिएगा तो सलमान मिन्ना अहलुल बैत बन जाएगा। देखिए ना कि टॉनिक की मजबूती इतनी है, कैसे रोकना तो है किसी सूरत में, का कोई ऐसा स्लो पॉइजन मिला दो कि पीते भी रहे और ये मुतनफिर भी होता जाए इस्लाम से। तो ये स्लो पॉइजन मिलाया तो इस स्लो पॉइजन का जो नतीजा आया वो कभी अबू सुफियान की शक्ल में दिखाई दिया, वो कभी मुआविया की शक्ल में दिखाई दिया, कभी यजीद बनकर आया। तो ये दाइश जो बनी है ना, ये उसी स्लो पॉइजन का नतीजा है कि पीते चले आए और नस्लों में मुंतकिल हो गया। तो दो तरह के आज भी जमाने में लोग पाए जाते हैं, एक जो यजीदियत से ताल्लुक रखते हैं, एक हुसैनियत से ताल्लुक रखते हैं। कल 1 साल पहले आपने देखा होगा कि वक्त के यजीद ने, तो जो रखेगा कि वक्त के यजीद ने जापान से अपना नुमाइंदा भेजा था। तो देखिएगा, जापान से अपना नुमाइंदा भेजा था कि जाओ वक्त के हुसैन से मेरे लिए बेअत ले आओ, मेरी बात मान ले। मगर वक्त के हुसैन ने खत देखते ही कह दिया मैं तो इस जैसे से बात करना पसंद नहीं करता। ऐलान कर दिया मिसली लायुबायो मिसला, मुझ जैसा इस ट्रम्प जैसे से क्या गुफ्तगू करेगा। तो ये परवरिश का नतीजा है। मगर आज भी इस्लामी ममालिक में आप देखें दिखाई दे रहे भाई अपनी अपनी परवरिश का नतीजा है ना। अबू तालिब ने 2 पाले थे, एक मोहम्मद बना एक अली बना। अबू सुफियान ने 2 पाले थे, एक मुआविया बना एक यजीद बना। तो इसी तरह से ट्रम्प ने 2 पाले हैं, एक बिन सलमान बना एक बिन जायद बना। तो देखिएगा 2 इसने पाले है ना, एक बिन सलमान है एक बिन जायद है और 2 खुमैनी की परवरिश है, एक खामनाई है एक हसन नसरुल्लाह है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद। आवाज़ बुलंद सलावत। तो जब ये फितना उठा इस्लाम में तो कोई नहीं बोला कि इस्लाम बर्बाद हो रहा है। फिर मैं मिसाल दे दूं कि भाई अगर एक कंपनी जिसने मेडिसिन बनाई है उसको और भी बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, तो जब उसकी डुप्लीकेट तैयार होगी तो कौन बोलेगा? कि सारी कंपनियां बोलेंगी? पूरी कंपनियां नहीं बोलेंगी, वही बोलेगी जिसका माल है। तो सुनिएगा भाई, वही बोलेगी जिसका माल है। मदीने में सबने सुना कि यजीद इस्लाम के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है, यजीद इस्लाम की बुनियादों को हिला रहा है, मगर कोई नहीं बोला सिवाय हुसैन के। हुसैन ने ऐलान करके बता दिया कि तुम बोलो न बोलो, इसलिए कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये दीन मेरे बाप का है, मैं संभालूंगा। तो क्या फरमाया जब लेकर इन्ना अहले बैतुन नबुव्वा, कि हम हैं नबूवत, कि हम हैं नबूवत अहले बैत व मादिनुर रिसाला। और हम कौन हैं कि जिनके घर में वही वालों का आना जाना था। यानी अगर तुम नबूवत को मानते, बस कैसे पहचानवा रहे हैं अपने आप को, ये नहीं कह रहे मैं हुसैन इब्न अबी तालिब हूं, का हम हैं। का कैसे हैं? कि अगर तुम नबूवत पे ईमान रखते हो तो हम अहले बैत नबूवत है। का अगर तुम्हें रसो हूं कि जिसके घर जिब्राइल का आना जाना था, और अगर तुम वही को मानते हो तो मैं वो हूं कि मैं उसका बेटा हूं जिसपे वही नाजिल हुआ करती थी। और फिर क्या इरशाद फरमाया कि मुझे कहते हो, मैं मुख्तसर कर रहा हूं अपने बयान को, कि मुझे कहते हो यजीद की बैत करूं। यजीद कौन है? मुझे पहचाना, पहचानो यजीद को। यजीद फासिक है, फाजिर है, शराबखोर है, कातिल है। मिसली लायुबायो मिसला, वो मैं याद लाना चाहता था कि मुझ जैसा इस जैसे की बेअत नहीं करेगा। भाई तो जो सुनिए, एक जुमला करो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा
کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا. مثلی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. مجھ جیسا، یعنی کربلا میں محدود نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. بے شک بے شک. کربلا میں نہیں ہے، کیونکہ سن 61 ہجری میں حسین نے جنگ کی، یزید کے ساتھ بات ختم ہوگی نہیں. امام نے فرمایا مثلی، جب تک مجھ جیسے زندہ ہیں تب تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بہت اچھے بہت. یعنی جب بھی کوئی ظالم آ کر بیٹھے گا واہ تو مجھ جیسا حسین کا کردار رکھنے والا اس کی مخالفت کرے گا، واہ چاہے وہ لفظی ہو عملی ہو کیسی بھی ہو، لیکن بولے گا ضرور. اس لیے کہ ہم ظلم پسند نہیں کرتے. اگر کوئی اسلام میں مداخلت کر رہا ہوگا تو مجھ جیسا حسین ہر زمانے کا، بھائی نسبت میں نہیں، یہ نہ کوئی لے کے نہیں معصوم ہو گیا آج کے زمانے، نہیں، مجھ جیسا کردار میں واہ اس دور کے یزید کی مخالفت کرے گا کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اسلام کے خلاف کچھ بول لو، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم عزاداری میں اپنی طرح سے کچھ ایڈ کر لو. میرا فریضہ میں وقت کا حسین ہوں. ہاں جی ہاں بے شک. اور ظلم کے بارے میں مولا کائنات کا واضح قول ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایک ہی طرح کے ہیں. ایک وہ جو ظلم کرے، ایک وہ جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے، اور ایک وہ جو ظلم کرنے والی کی مدد کرے. تو کیا آج مسلمانوں پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا آج فلسطین پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا آج یمن میں مارے نہیں جا رہے؟ کیا آج شام میں ظلم نہیں ہو رہا؟ تو یہ بول کیوں نہیں رہا؟ کہاں دنیا کا کون سا ایسا ملک بچا ہے جہاں مسلمان پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ نہ صرف مسلمان پہ. امام خمینی کا ایک بڑا معروف جملہ کہ میں نے قیام اس لیے کیا کہ میں دنیا میں مستضعفین کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. یعنی مظلوم اور ظالم کے درمیان مذہب نہیں دیکھا جاتا، دیکھنا یہ ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اگر ظالم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بھی ہے اور اگر مظلوم منکر بھی ہے تو مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مذمت کرو. بے شک بے شک. یہ ظلم ہے. ظلم ہے کیا چیز؟ ظلم یہ کہ کسی بھی چیز کو اس کی دوسری جگہ پہ بٹھا دینا، ناحق استعمال، ناحق استفادے کو ظلم کہا جائے. بہرحال علماء ہیں تو یہ ظلم ہے. تو آج کا ظلم نہیں ہو رہا. میرا اور آپ کا کیا فریضہ ہے کہ ہم وقت کے حسین بنیں گے تبھی جا کے مقابلہ کر پائیں گے یزید سے. یہ ہے وقت کے حسین کا تقاضا کہ آؤ اور آ کے میرے کردار میں فنا ہو جاؤ. جس طرح میں نے اپنی اولاد کو ظلم کے خلاف اسلام کی خاطر قربان کر دی، اس طرح کس کے اندر جذبہ پا جاتا ہے؟ مثلی، مجھ جیسے بنو، مجھ جیسے بنو، ظلم کے خلاف بولو. اور ایک کربلا میں اگر آپ وہی بات آگے پھر بات سے بات نکل رہی ہے کہ واضح کر دوں، کربلا میں جنگ تھی نا، یزید کس لیے لڑا؟ امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین نے قیام کیا ظلم کے خلاف کہ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا اسلام پہ، میں اسلام کی بنیادوں کو ہلنے نہیں دوں، کیونکہ یہ میرے باپ کی جاگیر ہے، کیونکہ مجھے میری کمپنی کو لاس ہو رہا ہے. ہم بولیں گے کوئی بولے نہ بولے، لیکن میرے باپ کی جاگیر ہے، میں مقابلہ کروں گا جو میرے باپ کی جاگیر کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا. پورے مدینے میں سب نے سنا، کوئی نہیں بولا. وہی اب بہت سارے لوگ تھے اس ٹائم بھی، لیکن کوئی نہیں بولا. حسین علیہ السلام بولے. تو یزید کیوں لڑا؟ کیوں خوف تھا یزید کو امام حسین علیہ السلام سے؟ یزید کو لالچ تھی تخت کی، اسے ڈر تھا اگر حسین ابن علی باقی بچ گئے تخت مجھے نہیں ملے گا. تو کیا یزید کو واقعاً میدان کربلا کے بعد حکومت ملی ہے؟ ایک سوال ہے نا. کہ یزید حاکم واقعاً حاکم تھا؟ اگر یزید فاتح کربلا ہوتا اور اگر یزید حکومت کر پاتا تو آج یزید کا نام لینے والے بھی ہوتے. اگر یزید فاتح کربلا ہوتا، مگر آج فاتح کربلا کون ہے؟ اور صرف امام حسین کسی ایک ملک کے فاتح نہیں ہیں، آج پوری دنیا کے فاتح حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سنیے گا، آج پوری دنیا پہ حکومت ہے حسین ابن علی کی،
اور اس چیز کی دلیل بنتی ہے ماہ محرم کا چاند. آپ نے اربعین میں دیکھا ہوگا یہ معجزہ صرف حسین کے اربعین میں نظر آتا ہے. یہ معجزہ یہ معجزہ جسے کہا جائے معجزہ کی وہ تعریف نہیں جو میں عرض ہے، یعنی یہ معجزہ جسے کہا جائے حکومتیں بھی جسے پکڑ نہیں پا رہی ہے، ورنہ معجزہ تو وہ ایک الگ بحث ہے. یہ صرف یہی نظر آتی ہیں اس طرح کی کرامتیں. کسی ملک میں کسی ملک کا جھنڈا اٹھا کے دکھا دیجئے تو مان جائے. تو سنیے گا قبلہ، کوئی پاکستان میں ہندوستان کا جھنڈا لہرایا نہیں کہ جیل چلا گیا. ہندوستان میں کہیں پاکستان کا جھنڈا اٹھا لیا تو اپنے سارے جھنڈے غائب ہو جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ لیکن آپ اربعین میں جب جائیں گے تو آپ کو امریکہ کا پرچم نظر آئے گا، ایران کا پرچم نظر آئے گا، افغانستان کا پرچم نظر آئے گا، ہر ملک کے پرچم آپ کو ملیں گے. کیوں؟ کہا کہ اس وقت جو ہے حکومت ہے حسین علیہ السلام. یہاں حدوں اور سرحدوں کی پابندیاں نہیں ہیں. اور میں نے عرض کیا پرچم، اب 8 محرم ہے تو عرض کرتا چلوں کہ پرچم نشانیاں ہیں حکومت کی. پاکستان کا پرچم وہیں تک لہرا جائے گا جہاں تک اس کی سرحد ہے. ہندوستان کا پرچم وہیں تک لہرا جائے گا جہاں تک اس کی سرحد ہے. سرحد کے باہر آپ پرچم لہرا نہیں سکتے. میں قربان جاؤں حسین تیری حکومت کے، میں قربان جاؤں عباس تیرے پرچم کے. عباس کا پرچم حسین کی حکومت کی نشانی ہے. اب دنیا کے جس کونے میں پرچم عباس نظر آ رہا ہے اس کونے پر حکومت حسین ابن علی کی نظر آ رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد. صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا کیا آپ نے تو امام حسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ، کہ مجھ جیسا انسان اس یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ فاسق بھی ہے، یہ شراب خور بھی ہے. تو آج ہم اپنے آپ سے سمجھوتا کرتے ہیں، مصلحتاً کیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی اس نے آج ہم نے دیکھا ہے یہ کام کر رہا ہے، چلو بھائی بنا دیتے ہیں اس کو، کچھ سربراہ بنا لیں. کیوں کہ اس کی پہنچ اونچی ہے، ہمارے بھی کام آئے گا. کہ امام حسین نے کربلا میں یہی کہا تھا کہ نہیں بھائی اس کی پہنچ اونچی ہے، میرے بھی کام آئے گا. آج اگر مسلمانوں کو جانوروں کے نام پہ کاٹا جائے اور ہم کہیں گے نہیں بھائی ہم بچ جائیں گے اس لیے کہ ہم نہیں بول سکتے اس لیے کل ہم پکڑے جائیں گے، تو کیا امام حسین مدینے سے کربلا تک بولتے آئے ہیں؟ وہ امام کوئی جنگلوں سے نہیں آئے ہیں، راستے سے آئے ہیں جہاں پہ انہیں پتا چلے کہ لوگ مجھ سے مل رہے ہیں، میں اپنا پیغام دے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ چھپ چھپا کے آئے ہیں. جب مکے سے نکلے تو پیدل بھی نہیں نکلے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تاکہ سارے دیکھیں کہ فرزند رسول حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کیوں جا رہے، بتایا نا کہ ساری کہانی بتا دی بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں. یعنی سفر بھی کر رہے اور یزید کی جو ہے وہ اصلیت بھی جو ہے لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف